مسجدیں ہماری الگ کیوں بنائی گئی؟ اس کا جواب تو شیخ نے پوری اچھی طرح دے دیا۔ بات ایسی ہے، پہلے کبھی لکھتے بھی نہیں تھے اہل حدیث مسجد، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آ کے پریشان ہو جاتا ہماری مسجد میں اور بھاگ جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو بھی سہولت پہنچانے کے لیے بھئی اہل حدیثوں کی مسجد ہے، تم اگر تمہاری نماز نہیں ہوتی کہیں آ کر جا کر پڑھ لو، ہم تمہاری نماز خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے اس لیے بھی ہو، لہٰذا یہاں کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوگا۔ میلاد کے لیے آگے کوئی کہ صاحب میلاد کرنا چاہتے ہیں اس مسجد میں، بھئی اہل حدیث مسجد ہے، اس کا قانون ہے، یہاں میلاد وغیرہ نہیں کی جاتی ہے، اس طرح کی باتیں۔ رمضان میں آ گیا کہ صاحب 20 رکعت پڑھاؤ اور 12 رکعت، بھئی تو اہل حدیث مسجد ہے، یہاں تو کتاب و سنت کے مطابق ہوگی۔ 14 شعبان کے ایک مرتبہ میں تھا دلی کے اندر، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، وہ تھی 13 شعبان۔ بعد میں جب امام نے اعلان کیا تو لوگ سمجھ گئے 14 شعبان ہے، سب صاحب نہا دھو کے کپڑے وپڑے پہن کے عطر مل کے سرما لگا کے آ گئے، 1,500-2 ہزار آدمی سے زیادہ ہوں گے۔ اور اس وقت یہی سید احمد بخاری تھے امامت اس دن، کہنے لگے صاحب امام صاحب نکلو نماز پڑھاؤ، کہا نہیں بھی آج 13 ہے 14 نہیں ہے، نہیں ہم لوگ کپڑے پہن کے آ گئے، اب ہم کو پڑھانا پڑے گا۔ 1 گھنٹے تک سمجھانے کی کوشش کی، نہیں صاحب مجبور اگر وہ شعبان کی نماز پڑھائے بدعتی نماز، صاحب ہم لوگ پہن کے آ گئے، اگر ان کو معلوم ہوتا کہ صاحب یہاں شعبان وغیرہ نہیں کرتے تو نہیں آتے تھے وہ۔ تو بہرحال مسجدیں الگ بنائی گئی ہیں سنت کی حفاظت کے لیے، آمین بولنا، رفع الیدین کرنا، یہ سب سنت ہے۔ آپ اپنی مسجد میں اجازت نہیں دیتے ہیں، ٹھیک، ہم اپنی مسجد بنا کے سنت کو زندہ کرتے ہیں، جہاں سنت کو زندہ کرنے کا موقع نہیں ملا تو بنایا۔ تو ہماری مسجد میں کسی کو روکا نہیں جاتا ہے آنے سے، لیکن دوسرے لوگ ہم کو روکتے ہیں، لیکن ہمارے مسجد میں سب ہوتا نہیں۔ ہم جو ہے سنت کی احیاء کے لیے، سنتوں پر عمل کرنے کے لیے مسجد بنائے ہیں، کسی کو منع کرنے کے لیے روکنے کے لیے نہیں بھائی، ہماری مسجد سب کے لیے کھلی ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے گا، اللہ توفیق دے، آخر دعوانا۔